کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. اور میں اللہ کی توفیق سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جب اس کے مطابق ہمارا عمل شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی مرنے نہیں دیتا. میں موضوع دوبارہ دہرا رہا ہوں. جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا. یہ ہمارا موضوع ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کیا کرو. دوسری جگہ پہ یہ دونوں آیات کے ٹکڑے میں نے تھوڑے بیان کیے اور دونوں یہ سورۃ البقرہ سے. دوسری جگہ پہ جو البقرہ کی آیت نمبر 195 وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکیاں کرو اور تم احسان کرو. کیوں؟ ان اللہ، یقیناً اللہ یحب المحسنین، نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور نیکی کی جو جامع تعریف ہے وہ ایک آیت نوٹ فرما لیں. یہاں وہ میرا موضوع نہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ نیکی اصل میں ہے کیا. وہ نیکی آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے مل جائے گی، جس آیت نے پوری طرح یہ ڈیفائن کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، صراحت کر دی ہے کہ نیکی صرف حقوق اللہ کا نام بھی نہیں ہے اور نیکی صرف حقوق العباد کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ نیکی حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کا نام ہے. ان دونوں کا نام کیا ہے؟ نیکی ہے. جن چیزوں کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب ہم وہ عمل کرتے ہیں وہ نیکی ہے. جب نیکی کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. اسی طریقے سے جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندوں سے ہمارے ریلیشنز ہیں، جو تعلقات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اگر ہم ان کو کتاب و سنت کے مطابق نبھاتے ہیں، اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے، مفاد پرستی، لالچ کو سائڈ پر کر کے، خالص اس لیے کہ میرا یہ رشتہ میرے چچا کے ساتھ میرے رب نے بنایا ہے، میرے اختیار میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس رشتے کی قدر کرنی ہے. بھانجے کے ساتھ رشتہ میرے اللہ نے بنایا ہے، بہن کے ساتھ رشتہ میرے اللہ نے بنایا ہے، ہمسائے کے ساتھ ایک تعلق یہ میرے اللہ نے قائم کیا ہے. گویا یہ کہ لمبی فہرست ہے، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس طریقے سے سر انجام دینا ہے جس طریقے سے مجھے قرآن سے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات ملے گی. میں اس کے مطابق چلوں گا. الحب فی اللہ ہوگا والبغض للہ ہوگا. محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، نفرت ہوگی تو اللہ کے لیے. میری محبت اور نفرت کا پیرامیٹر، پیمانہ، کسداس یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ مجھے نقصان پہنچایا گیا، یہاں پہ میری بات نہیں مانی گئی، یہاں پر میری انا کا مسئلہ ہے تو اس وقت میں نفرت شروع کر دوں. اور جہاں دین کی بغاوت ہو رہی ہو، دین کی مخالفت ہو رہی ہو، شادی بیاہ کے خوشی کے موقع کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہو، وہاں میں آگے ہوں اور پھر بتاتا بھی ہوں نہیں جی کیا کریں، رشتے داری بھی تو ہے. جب مفاد ہو تو پھر کہتے نہیں اس نے تو مجھے نقصان پہنچایا، اس نے یہ میری بات نہیں مانی، لہٰذا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں نفرت کرنی ہوتی ہے وہاں نفرت کرتا نہیں ہے. لہٰذا یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے. نیکی کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کام بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے اور کتاب و سنت کے مطابق کریں گے اس کا نام نیکی ہے. اور جو نیکی یہ والی کر لیتا ہے، ایمان، اخلاص اور کتاب و سنت کے مطابق، ایسے لوگوں سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا. یہ ہمارا اصل موضوع، اس کو یاد رکھنا آخر تک. صحیح البخاری کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری سب سے پہلی جو کتاب اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اس کا نام رکھا ہے کتاب الوحی، کہ وحی کے بارے میں کتاب.
اور اس میں جو باب قائم کیا ہے اس کا نام رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف وحی کا آغاز اور وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اس میں وہ حدیث لے کے آتے ہیں. پہلے ایک حدیث لے کے آئے, پھر دوسری حدیث لے کے آئے, پھر تیسری ایک حدیث لے کے آتے ہیں. تیسری حدیث کا ایک حصہ آپ میں سے بچہ جانتا ہے, پہلی وحی والی غار حرا والی, لیکن وہ اتنا ہی جانتا ہے. بڑے بھی آپ میں جتنے بیٹھے اللہ ماشاءاللہ, میں سب کو تو نہیں کہتا, اہل علم بیٹھے ہیں, میرے سے زیادہ علم والے بیٹھے ہیں, لیکن اکثریت آپ کو سنانے والے بھی اور سننے والے بھی اتنا ہی جانتے ہیں کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. نبی علیہ السلام پریشان تھے, گھر آئے کپڑا اوڑھ دو. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, میں تیری مدد کروں گا, بس بات ختم. درمیان میں ایک اتنی شاندار اور اتنی کمال کی ڈبیٹ, گفتگو, ڈسکشن جو میری ماں, مومنوں کی ماں اور خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے پیغمبر اسلام کے درمیان ہوئی ہے. وہ گفتگو اکثر آپ نے کبھی نہیں سنی, میں نے اس کے اوپر بات کر لی ہے. حدیث کو بیان کرنے والی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بتائی, انہوں نے آگے حدیث بیان کی. ان کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ, انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. ان سے ابن شہاب زہری نے, اور چلتے چلتے امام بخاری تک یہ روایت پہنچی. نبی پاک غار حرا میں یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ پریشان تھے, وہی لے کے آئے, پریشان تھے, گھبرائے ہوئے تھے, چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے. اب یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ یرجف فؤادہ, نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا تھا. جب آپ واپس پلٹے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا, گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, ٹینشن میں تھے کہ یہ کون سی مخلوق ہے جس سے میری ملاقات ہونی ہے. گھر پہنچے اور پہنچتے ہی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ سملونی 3 بار فرمایا, میرے اوپر کپڑا ڈال دو. یہ سورہ مزمل بھی اسی وجہ سے, چادر اوڑھنے والے, کپڑا اوڑھنے والے, اور سورہ المدثر بھی اسی کے اوپر ہے, کپڑا اوڑھنے والے. میرے اوپر چادر ڈال دو. یہاں پہ اگر خواتین سن رہی ہیں, نہیں سن رہی, تو یہ پیغام آپ نے ان کو جا کے دینا ہے. لیکن بیوی ہے تو اس کو دینا, بیٹی ہے تو اس کو دینا, کل کو اس نے بھی کسی کی بیوی بننا ہے. بندہ ہو پریشان, باہر سے کسی بزنس کی وجہ سے, مزدوری کی وجہ سے کوئی ٹینشن لے کے آتا ہے, رنگت بدلی ہوئی ہے, تھکاوٹ اس کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے تو گھر والی کوئی 100 کی تعداد میں سوال کرے گی, آج تیرے خیر ہے, آج تیرے چہرے تو لگ رہا ہے, کوئی پریشانی ہے. وہ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں, وہ کہتا پانی دے, کہتے نہیں میں نے پہلے دس سے ہوا کی ہے. وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے, یہ اور پریشان کر رہی ہے. وہ پہلے پریشان ہے اور یہ چیف منسٹر کیا کر رہی ہے, اور پریشان کر رہی ہے. اور یہ ہر تقریباً گھر میں ہوتا ہے, میں جنت سے کہہ رہا ہوں, ہر گھر میں ہوتا ہے. میری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھے, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ان کو پڑھائیں کہ سیرت صحابیات امہات المومنین کیا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کی کیسے گزر سکتی ہے. آپ نے کپڑا اوڑھ دیا, سوال کیا, سوال نہیں کیا, جا کے رہنا, سونا نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حتی ذہب عنہ الروع, یہاں تک کہ آپ کے پر وہ جو گھبراہٹ تھی, جو پریشانی تھی, جو ٹینشن تھی, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. فقال لخدیجہ, آپ نے حضرت خدیجہ سے خود بات کی. جب وہ تھوڑے سا ریلیف ملا, ریلیکس ہو گئے, سکون میں آ گئے, نارمل روٹین کی جو زندگی اس میں آ گئے, آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات شروع کر دی اور پورا واقعہ سنایا. فاخبرها الخبر, یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں, صحیح بخاری تیسری حدیث نمبر چیک کر لیں. اس کو پوری داستان, پورا واقعہ سنایا. اور سنانے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا
یقیناً میں اور آپ ہوتے تو ہم اس سے بھی سخت جملہ بولتے. وہ جملہ یہ تھا انی خشیت علی نفسی. ترجمہ یہ بنتا ہے یقیناً میں خوف میں ہوں اپنے نفس پر. یہ نفسی ترجمہ ہے. مطلب کیا ہے کہ مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے. جو میرے ساتھ غار حرا میں واقعہ آج پیش آیا نا, مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے. اندازہ کرو, یہاں پہ پھر درس اور لیسن دینا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. سن رہی ہیں تو لے کے جائیں, نہیں تو آپ نے پہنچانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, پہنچانا ہے آپ نے. اب جب خامد یہ کہے کہ فلاں جگہ پہ میں گیا, ایک جنگلی علاقہ تھا, ویرانی علاقہ تھا, پہاڑ تھے, کوئی بندہ بشر نہیں تھا, میں اکیلا بیٹھا اور یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا, تو آج کی اللہ والی نے اور اس خاتون خانہ نے کہنا تھا تینوں کسی سیانے کیا سی کہ تو گلا ہوتے چلا جا. یہ پہلا سوال ہونا تھا کہ اگو نہ جائے. اور تیسرا سوال پتا کیا ہونا تھا, خدا نہ خواستہ تینوں کچھ ہو گیا تو سارا کی بنے گا. چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ وہ بھائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تب تھے کہ نہیں؟ بچے تھے نا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر سے یہ بات کی نہیں, بلکہ میرے پیغمبر کو جو اس وقت حوصلہ دیا, موٹیویٹ کیا. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی ایک خاتون دکھا دو کہ اس نازک لمحے کے اوپر وہ اپنے خامد کو کہے تم ببر شیر ہو, تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کسی بندے میں نہیں, تم یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو. پھر دیکھو وہ مرد کیسے آگے بڑھتا ہے. ایک عقل مند بیوی, ایک عقل مند خاتون اپنے خامد کو یہ فرش سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں میں پہنچا سکتی ہے. اس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر سکتی, لیکن ہو عقل والی تو. اور عقل والی تب بنے گی جب قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھے گی, بخاری اور مسلم کو پڑھے گی, ڈائجسٹ نہیں پڑھے گی, ناول نہیں پڑھے گی, ڈراماز نہیں دیکھے گی. تو پھر دیکھے کہ وہ کیسے اپنے خامد کے لیے مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, فاقے چل رہے ہیں, مزدوری نہیں مل رہی, کوئی بات نہیں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. لیکن یہ تو ٹینشن دیتی ہے, کہتی ہے اگر آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ کو کام نہیں ملا تو ہمارا کیا بنے گا. اتنے دن ہو گئے یہ چیز بھی گھر میں آئی, مہینہ ہو گیا گھر میں گوشت نہیں پکا. یاد رکھنا ایسی عورتیں کامیاب ہوتی, یاد ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی, جب ان سے پوچھا گیا حالات کیسے ہیں, کہتے کیا بتاؤں, شکار کرنے جاتے ہیں, کبھی ملتا ہے کبھی ملتا نہیں, فاقے کاٹ رہے ہیں. عظیم پیغمبر اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ, جس کو کہتے ہیں نا دریا کو نہیں سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا. اسماعیل آئے گا, اس کو کہنا یہ دروازے کی دہلیز ٹیڑھی ہے, اس کو بدل دے. بدل دیا. دہلیز جب بدلی گئی, جب وہ دہلیز سے ملاقات ہوئی, یعنی دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی, پوچھا حالات, کہنے لگی بدقسمتی نہیں تھی, اگر وہ شکر والی ہوتی تو آج ہمارے پیغمبر کی ماں ہوتی, لیکن اس کی قسمت میں ماں ہونے کا اعزاز ہی نہیں تھا. یہ اس کی بدقسمتی محرومی ہے کہ وہ اتنے عظیم پیغمبر کی ماں نہیں بن سکی. بنو اسماعیل سے نا آپ یاد ہے کہ بھول چکے ہیں. جو بعد میں آئی اس سے جب پوچھا, اس نے کہا لوگوں کو کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ہم تو گوشت کھاتے ہیں, اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ ہم کچھ بتا نہیں سکتے. کہا یہ ہے بالکل پرفیکٹ اور ایکزیکٹ دہلیز, اس کو کبھی نہیں بدلنا. اور پھر اس دہلیز سے, اس دروازے سے ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, چلتے چلتے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. کردار کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ نیک عورت کا, عقل مند خاتون کا. وہ عورت کو بیٹی کو کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو, کا نہیں. کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو پتہ ہے اس کی نسل سے کون آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ عمر بن عبدالعزیز, جو اس لڑکی کی بیٹی کا بیٹا تھا, نواسا, اور انڈائریکٹ حضرت عمر کا بھی نواسا, یعنی ان کی پوتی سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عمر, اور آج تاریخ اس کو عمر ثانی کے نام سے جانتی. کردار کس کا ہے؟ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. یہ موضوع اور شروع ہو جائے گا, پھر ہم آگے نکل جائیں گے, واپس آتے ہیں. اب یہاں پہ اصل بات شروع ہونے لگی ہے, جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے
نہیں دیتا. مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آنی. موت تو مجھے بھی آنی, آپ کو بھی آنی, ہمارے پیغمبر اسلام کو بھی آئی ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے کردار کو, اس کی سیرت کو, اس کی گفتار کو, چال کو, ڈھال کو, اس کے اخلاق کو قیامت کی دیواروں تک زندہ رکھے گا. مر جائے گا, لوگ کہیں گے کیا بات تھی, کیسا خوبصورت انسان تھا. محلے والے اس کے جانے پہ آنسو بہا رہے ہو, یہ نہ ہو کہ اس کے جانے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہو کہ چنگا ہوا کہ تمہیں جان چھوڑ. انہیں بھی سارے ناسو دھو دیتا سی نہیں. یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اب یقین جاننے میں حیران ہوتا ہوں کہ میری ماں کا ایمان اور عقیدہ کتنا مضبوط تھا. حالانکہ اس وقت کوئی اسلام ابھی آیا نہ ہی پیغمبر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں نبی بن چکا ہوں, پتا نہیں. کہنے لگی واللہ, بلکہ کلا واللہ. آپ نے کیا کہا کہ مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, ہماری ماں کیا کہہ رہی ہے, کلا ہرگز نہیں, مطلب ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور پھر کہا واللہ, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا, اللہ کی قسم ایسا ما یخزیک اللہ ابدا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اور اہل علم جانتے ہیں کہ یخزی کا ایک مطلب ہے ہلاک ہونا, اور ہلاک کا دوسرا مطلب ہے ضائع ہو جانا, برباد ہو جانا, ختم ہو جانا, مر جانا, مٹ جانا. یہ ہے ہلاکت. تو یخزی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے. تو دوسرا ترجمہ پھر کیا ہوگا, اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع, اللہ کبھی بھی آپ کو مرنے نہیں دے گا. کس بنیاد پہ؟ آپ کو بنیاد سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز جو ہماری ماں نے کہی, یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑے اللہ والے, بڑی نمازیں پڑھتے, غار حرا میں جا کے عبادت کرتے. وہ عبادت اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ حقوق العباد میں اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا اخلاق, اس کا کردار, معاملات, لین دین, ڈیلنگز کیا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. دیکھا تو یہ جانا ہے, باقی رہی عبادت وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے, معافی اس کی بھی نہیں. لیکن وہ کوئی آپ نے تیر نہیں مار دیا, وہ تو آپ اللہ کے بندے ہیں, غلام ہے, نوکر ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا. کہا انک لتصل الرحم. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ. ایسی ہے کس کے ساتھ تعلق ہے؟ یعنی دوسری زبان میں کہہ لو دوسروں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ. صلہ رحمی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ. یہ آپ نے قیام کیا, دن کو روزہ رکھا, صدقہ خیرات کیا, 26 روزے آپ رکھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن اگر آپ نے صلہ رحمی والا وصف نہیں تو ابھی تک آپ کا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. کیا کرو گے آپ؟ کہیں گے کیا دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو بندے کے اعمال نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں, آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اللہ سب کے اعمال قبول کرتا ہے, سب کو جنت کا داخلہ دیتا ہے, ماں سوائے اس بندے کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جو اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے, 3 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک اس نے صلح نہیں کی, اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا عمل قبول نہ کریں, ان کو مہلت دے دیں. اگر تو یہ صلح کر لیں تو عمل قبول, اگر یہ صلح نہیں کرتے تو پھر ان کا میں نے عمل قبول نہیں کرنا. روزے قبول ہے, یہ رات کا قیام قبول ہے نہیں, یہ جو گردن میں سریاں اس کو نکال دو. اکڑے ہوئے چچا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, چچا ضرور ہے, پر میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, تمہیں کیا پتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے.
قرآن پڑھا ہوتا، حدیث کو پڑھا ہوتا، پھر تمہیں پتا ہوتا. بلکہ اب تو کوئی باپ کو بھی باپ نہیں سمجھتا. باپ کو بھی باپ کہتا ٹھیک ہے تو باپ ضرور ہے پر اس طرح نہیں جس طرح تو کہہ رہا ہے. سب سے پہلا صلہ رحمی کا جو تعلق شروع ہوتا ہے وہ والدین سے ہوتا ہے. اور والدین کو جب ہم کچھ نہیں سمجھتے تو باقی کہاں ہمارے رشتے رہیں گے. اس ذریعے کو نکال دو. غلطی میرے چچا کی ہے، تایا کی ہے، ماموں کی ہے، خالہ کی ہے، پھپھو کی ہے، کزن کی ہے، بھتیجے کی، بھانجے کی، ہمسائے کی، جس کی بھی مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے والے میرے بھائی سے میری ناراضگی ہے، غلطی اس کی ہے. میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. جاؤ آج اس پہ عمل کر کے دیکھو. محلے والے، ہمسائے، دوست، ہو سکتا ہے من الجنۃ والناس اس مسجد میں مل جائے. وہ کہیں گے یار تینوں کی ضرورت سی معافی مانگنے تو اصول رہ گیا. من الجنۃ والناس مساجد میں بھی مل جاتے ہیں آپ کو جو کہتے ہیں ان کی سراغ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ ان لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے سنا کرتے نہیں، معافی مانگتے نہیں، جھکتے نہیں، کیونکہ آپ کا اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین نہیں ہے. یقین کریں گے، یقین کریں گے تو فائدہ بتا دیتا ہوں. عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. پیارے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے 3 چیزوں پر قسم کھائی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ ایک چیز ہے. تکلیف آپ کو پہنچی، معافی میں مانگنے آیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ کی عزت بڑھ گئی. دوسرا پہلو آپ حق پر ہیں، میں غلط ہوں، میں بالکل باطل رستے پہ جا رہا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنا ضعف دکھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو یار غلطی جس کی بھی ہے میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں. اس کے لیے پتہ ہے پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کیا کہا؟ فرمایا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. کہا جو بندہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، کہتا ہے یار غلطی تیری ہے لیکن پھر بھی معافی میں مانگتا ہوں. تو میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، میرا بھائی ہے، دوست ہے، فلاں ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. پیارے پیغمبر نے قسم کھا کے کہا ہے عرش والا رب اس کو فرش سے اٹھائے گا اور اس کو آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. میری بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جس کی بات کو آج تک سارے کافر زور لگا چکے ہیں. زور مشرکین مکہ بھی لگاتے رہے، آج بھی لوگ لگا رہے ہیں، یہودی عیسائی سب مل کے، لیکن میرے پیغمبر کی بات کو آج تک جھوٹا ثابت نہیں کر سکے. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا. صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی خوبی کیا کروائی؟ انک لتصل الرحم. اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. جس میں یہ وصف یہ خوبی ہو عرش والا رب اس کو ضائع کرتا نہیں ہے. آج عمل شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا، ویسے تو صلہ رحمی کے اوپر بات کرتے رہے تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن ہم نے پوری بات کرنی ہے. دوسری صفت گنوائی، فرمایا وتحمل الکل. اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا آسرا بنتے ہیں، لہذا مجھے یقین ہے کہ جس بندے میں یہ خوبی ہوتی ہے اللہ اس کو کبھی ضائع کرتا نہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی. تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگتے ہو نا، گھر سے نکلتے ہو اپنے بھائی کا کام کرنے کے لیے، عرش والا رب تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تم دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہو، عرش والا تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے صلہ رحمی کرنے سے کیسے رزق بڑھتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے سے. اور یہ جو
دو چار انگلش کے لفظ جاننے والے اور مورل سٹوریز اور وہ سٹوریاں پڑھ کے ڈو گڈ ہیو گڈ اور رزلٹ اور نتیجہ مورل لیسن نکالتے ہیں. گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفز. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. یہ جملہ صحیح کیونکہ یہ مفاد پرست انگریزی مفاد پرستوں نے شروع کی نا. انگریزی پڑھنا سیکھنا بولنا کوئی گناہ نہیں ہے, میں بھی بول رہا ہوں, لیکن چونکہ اس کی ایجاد یہ لینگویج ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اور صرف مفاد پرست ہیں, اس لیے انہیں اپنی ذات کی بات کی. جو اپنی مدد کرتا ہے اپنے لیے جیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. نہیں, گاڈ کی جگہ اللہ لگا لو. گاڈ ذرا ویسے بول سکتے ہیں اللہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ ادرس. عرش والا رب ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. کن کی مدد کرتا ہے؟ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ 5-10 روپے دے کے مدد کی جائے. اصل مدد آج کے دور میں سمجھتا ہوں پیسے بڑے لوگ دے دیتے ہیں, لیکن میں مشکل میں ہوں, تھانے کچہری کہیں میرا مسئلہ بن گیا ہے کہ بھائی میرے ساتھ جائے کہ سر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں جب تک آپ کا کام نہیں ہوگا. کام ہونا نہ ہونا بعد کا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں, میں اپنے کام ادھر چھوڑتا ہوں, میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. اصل ہیلپ یہ ہے, اصل ہیلپ. لیکن ہمارے یہاں چودھریوں نے ہیلپ یہ سمجھی پیسے دو اور کوئی مرتا ہے تو بڑے سالوں کی لگی. اس کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ تھانے جاؤ, یہ کہتا ہے 5000 روپیہ لے جاؤ. ٹھیک ہے, جہاں پیسوں کی ضرورت ہے وہاں پیسے بھی دو. جہاں فزیکلی آپ کو پریکٹیکلی وہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں اس کے ساتھ جاؤ. تو کیا کہا وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ ان کے لیے پیسے کماتے ہیں جو خود نہیں کما سکتے. آپ عرب کے لوگوں کے اونٹ چلاتے ہیں, آپ سامان تجارت لے کے شام جاتے ہیں, کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں, اور جو پرافٹ جو نفع جو پیسے آپ کو ملتے ہیں, اجرت ملتی ہے, مزدوری ملتی ہے, آج لا کے خود نہیں کھاتے, بلکہ جو بیچارے یتیم ہیں, بیوہ ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, کام کاج نہیں کر سکتے, کما نہیں سکتے, لا کے آپ ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ خوبی ہوگی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ, آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں, مہمان نواز ہیں, مہمان کی عزت کرتے ہیں, مہمان نواز ہیں, مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. اور جو مہمانوں کی عزت کرتا ہے, مہمانوں کا خیال رکھتا ہے, یہ خوبی اللہ کو پسند ہے. لہذا جو یہ خوبی اپنا لیتا ہے عرش والا رب اس کو بھی ضائع نہیں کرتا, اس کو بھی ضائع. اور 5ویں نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نادانی آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, جب کوئی اللہ کی طرف سے کسی بھی آفت مصیبت پریشانی آتی ہے تو آپ بڑھ کر جا کر اس کی مدد کرتے ہیں. وہ ملبے تلے دبا ہوا ہے اور تم ادھر سے کہتے ہو پیسے بھیجو کام چلا لو, اور ہم نے فلسطینیوں کی ہیلپ کر دی. سب سے پہلے 56 ممالک کے حکمرانوں نے لگت جانا ہے. اگر آج فلسطین کے لیے یہ بیدار نہ ہوئے, اگر فلسطینیوں کے یہ دوست بن کے یہودیوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے, اللہ کی قسم کل قیامت کو کٹہرے میں کھڑا لانے کر کے وہ جوتے ان کو پڑھنے کے لیے سوچ نہیں سکتے. اور اگر میں ان کا بنا رہا, کیونکہ میرے پاس زبان ہے, مجھے اللہ نے تھوڑے بہت 2-4 لفظ پڑھائے ہیں, سکھائے ہیں, اگر میں ان کا بنا رہا, میں نے بھی آواز نہ اٹھائی تو پھر میرا بھی وہی حال ہوگا. جو جتنی طاقت رکھتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ نے پوچھ لینا ہے. اگر میرے پاس طاقت وہاں جا کے جہاد کرنے کی نہیں اور ان کی مدد کرنے کی نہیں, میرے اوپر پابندیاں ہیں, میرے ملک نے پابندی لگا رکھی ہے, میں تو ڈائریکٹ وہاں ان کو پیسے تک نہیں بھیج سکتا, کیونکہ پابندی ہے فلسطین میں پیسے بھیجنا, کیونکہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. فرمایا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ,
حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، آندھی، طوفان، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے کمر کستے ہیں اور ان کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی خوبیاں ہوئی ہیں اس میں کے لیے ذرا دوہرا دیں میرے ساتھ۔ پہلے نمبر پر ہمارا موضوع کیا ہے جی؟ سیدھا نبی تو نہیں بھائی، سیدھا نبی تو اس کی ایک سب ہیڈنگ ہے۔ ہاں یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع میں ہم نے کتنی ابھی تک باتیں کی ہیں؟ 5۔ کتنی باتیں کی ہیں؟ پہلے نمبر پر بھول گئے، آپ نے گھر میں بتانا ہے، آپ ابھی بھول گئے، صلہ رحمی۔ نمبر 2 پہ دوسروں کا سہارا بننا، بوجھ اٹھانا۔ نمبر 3 پہ محنت خود کرو اور ان کو جا کے دے دو جو بیچارے کام نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 4 پہ مہمان کی عزت، مہمان نوازی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کوئی جرگہ کھلانا تو پھر مہمان نوازی، گھر میں جو اویلیبل ہے، مشقت میں نہیں ڈالنا آپ نے۔ ہم تکلفات میں چلے جاتے ہیں، جی مہمان آیا تو کی کریے گی، اور آیا اور آیا، جو کچھ گھر میں ہے حضور کی یہی سنت ہے، جو کچھ آیا وہ پیش کر دو۔ ہاں اگر پہلے سے کوئی ڈیسائیڈ ہے اسپیشل تو پھر صحابہ کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ کے لیے بکرے بھی ذبح کرتے تھے، لیکن اچانک کوئی مہمان آ گیا ہے تو پھر حضور کی یہی سنت ہے، جو گھر میں موجود ہے پیش کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے مہمان کے ساتھ یہی کیا تھا، جو گھر میں تھا پیش کر دیا۔ تو مہمان کی عزت کرنا۔ اور 5 نمبر پر کون سی خوبی کروائی؟ آفت میں مدد۔ کوئی آفت مصیبت آئے تو آپ ان کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت 7 جگہوں پر آئی ہے۔ یہ والی غار والا جو واقعہ ہے کتنی جگہوں پر آئی ہے؟ مسلم میں کتنی دفعہ آئی ہے؟ 2 دفعہ۔ سنن ترمذی میں کتنی دفعہ آئی ہے؟ 3 دفعہ۔ اور مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے 8 دفعہ۔ اور آج کئی اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے کہتے ہیں یہ غار حرا کا تو واقعہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ مولویوں نے ویسے کہا سنائی۔ وہ سمجھتا میں اسکالر ہوں، وہ کہتا میں حدیث کا دفاع کر رہا ہوں۔ اس نے دفاع کرتے کرتے بے شمار حدیث کو سائڈ پر کر دیا، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ میں نے اشارتاً بات کی ہے، اب آپ تلاش کریں وہ کون ہے۔ بہرحال 6 ایک خوبی بخاری میں ہی پیش کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ بات سچی کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بات سچی کرتے ہیں۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں، سچ کو جو سچا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ 6 خوبیاں میرے پیغمبر کی ویسے تو بے شمار ہیں، کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ موٹی موٹی اس موقع کے اوپر اب ذرا بتاؤ میری ماؤں بہنوں کو، پھر میں مخاطب کر رہا ہوں، اگر تو موجود ہے مجھے نہیں پتا موجود ہے، نہیں تو پھر آپ نے پیغام دینا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے یہ سارا معاملہ اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی تعریف، ہم تو ویسے ہماری اکثر خواتین خامدوں کے گلے کرتی ہیں، اکثر، ساری نہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھی بھی بڑی نیک بھی ہے، لیکن اکثر کی حالت یہی ہے کسی کے سامنے نہیں کریں گے تو اماں کو جا کے ضرور دسیں گے آج میری ہے خواہش پوری نہیں ہوئی تھی، آج ہے پوری نہیں ہوئی۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حوصلہ دیا، جو موٹیویشن دی، جس طریقے سے موٹیویٹ کیا، بک اپ کیا، پش اپ کیا اور تھپکی دی، اللہ کی قسم یہ وہ تھپکی تھی، پھر اس کے بعد میرے پیغمبر کبھی ڈگمگائے نہیں، اور میرے رب نے ایسا زندہ رکھا، قرآن اتارا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرا ہر آنے والا دن پہلے سے افضل ہوگا، پہلے سے بہتر ہوگا، تیری شان بڑھے گی، تیری اخلاق کے چرچے ہوں گے، تیری تعریفیں ہوں گی، تیری مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے پر آپ مٹیں گے نہیں۔ ابو بکر زندہ ہے کردار کے اعتبار سے، تو کس وجہ سے؟ یہ خوبیاں جو دین نے دی۔ عمر کی ذات زندہ ہے کردار کے حساب سے، حضرت عثمان کا کردار زندہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سارے صحابہ کا، سلف صالحین کا، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، ایک ایک نام ملتے جاؤ،
آج ہماری زبانوں پہ بخاری کا نام آتا ہے تو کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے جیتے تھے؟ نہیں، وہ دین کی خدمت کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق قائم رکھنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ ساری خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوبیوں کے بدلے میں ہم جب مر جائیں اللہ ہمارے کردار کو بھی زندہ رکھے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ جو ٹوٹے پھوٹے 4 الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ اخلاص کے ساتھ ان کو قبول فرمائے۔ کہیں تھوڑی بہت ہی کوئی ریاکاری دکھلاوا انسان ہے آ جاتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، اور جو مسلمان جس مسجد میں اللہ تیرے گھر میں بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرما۔ اللہ اگر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہم نے تیرے پیغمبر کی بات سنی ہے، تیرے قرآن کی آیات سنی ہے، ابھی اسی وقت اللہ میں نے اپنے دلوں کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دین آ رہی ہے، ورنہ کلے کچھ نہیں پڑنا۔ وہ جھوٹیاں اور منافقوں والی جبیاں نہیں مارنی۔ سامنے آیا کہ جب بھی مارو تو دل میں چوئیے کیا کرتے ہوئے چھوڑی تھی، سامنے آ گیا تھا، پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا پوری اجرت لینی ہے، پوری تنخواہ لینی ہے، تو پھر اسلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان پر۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے عزیز و اقارب گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، مسلمان جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً میں نے پہلے بھی ذکر کیا فلسطین کے مسلمان، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ان کے دوست جو وہ دعا کرتے رہتے ہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر جو 75 میں دعا کی، اللہ کوئی ہمارا دوستی بنا دے، اللہ کوئی ہمارا مددگاری بنا دے، اللہ اسے ظالم لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں کی دعا سن کے کسی ملک کو یہ غیرت دے دے، کسی حکمران کو یہ غیرت دے دے کہ وہ ان کا سچا دوست بن جائے۔ بس جھوٹے دعوے نہیں، کبھی ترکی کا بیان، کبھی ایران کا بیان، لیکن پریکٹیکلی وہاں جا کے مدد کوئی بھی نہیں کرے۔ سب وہ گدڑ بکیاں اور بس وہ جو گرجتے ہیں وہ گرجتے نہیں، یہ وہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم بے بس ہیں، ہم عام پریکٹیکلی فزیکلی نہیں جا سکتے، دعا کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا دعا کرنا، اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دے، اور 56 ممالک اکٹھے ہو کے متحد ہو کے عالم کفر کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جا، آخرت میں بھی راضی ہو جا۔ اللہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، ہم نے اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی، ہم نے اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جا۔ بس اللہ جب تو راضی ہو گیا تو ہمیں پتہ ہے پھر جنت بھی تو نے ہمیں دینی ہے۔ اللہ جنت کا وارث بھی بنانا اور جنت کا وہ حصہ دینا جہاں سے ہم اپنے پیارے آقا کی زیارت بھی کر سکیں۔ بولو آمین انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔